السلام علیکم، میں ہوں فاروق بلوچ، بزنس جرنلسٹ سماج ڈیجیٹل۔ تقریباً 20 سال کے طویل عرصے کے بعد امریکی اور اتحادی فوجیں افغانستان سے انخلا کر چکی ہیں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تحت، اور اس میں پاکستان بھی اتحادی تھا۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکی انخلا تو ہو چکا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے افغانستان میں جو ہے طالبان کا کنٹرول ہے، اس کی اب کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے؟ اس تناظر میں آج کا پروگرام کریں گے، کیونکہ جو ریسنٹ میں نے تبصرے اور خبریں دیکھی اس میں زیادہ تر پولیٹیکل سائڈ پر بات ہو رہی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی اکنامک امپلیکیشن ہے، اس پر کوئی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقدس افضل، جو پروگرام ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ پروفیسر اکنامکس ہیں حبیب یونیورسٹی میں۔ پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوگا کہ جو افغانستان کی اپنی اکانومی ہے، اس کے لیے یہ جو ایک بڑی پولیٹیکل چینج آئی ہے وہاں پر، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی؟ امریکی فوجوں کے انخلا سے پہلے ان کی اکانومی، افغان اکانومی کا ڈفرینٹ فگرز ہیں، 40 سے 60% کا فگر آ رہا ہے کہ ان کی جی ڈی پی کا پورشن ایڈ فلوز، یعنی کہ باہر سے جو بیرونی امداد کے طور پہ جو ڈالر آ رہے تھے اس پہ منحصر تھا۔ تو یہ امریکی فوجوں کے افواج کے جانے سے وہ تمام فلوز رک جائیں گے، تو اس سے ان کی اکانومی میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جو افغانستان کی کرنسی ہے جس کو افغانی کہتے ہیں، وہ تقریباً 15% اس کا ریٹ نیچے چلا گیا، یعنی کہ وہ سستی ہو گئی ہے کمپیئر ٹو انٹرنیشنل کرنسیز۔ فاروق، اس سے کیا ہوگا کہ فوری طور پہ جو بھی چیزیں افغانستان میں بک رہی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اکانومسٹ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگلے 2 سال میں ان کی اکانومی تقریباً 20 سے 25% کانٹریکٹ کر سکتی ہے، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا وہاں پہ جاب ڈسٹرکشن کے ساتھ، یعنی کہ وہاں جابز کم ہو جائیں گی۔ اور فائنلی افغانستان کے جو اپنے سرکاری اعداد و شمار تھے، ان کے مطابق افغانستان میں تقریباً 90% لوگ خط غربت سے نیچے تھے۔ تو چیزیں مہنگی ہونے سے، جابز کے چلے جانے سے وہاں کس قسم کا ایک خلفشار یا انتشار برپا ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم پڑوسی ملک کے ایک طویل بارڈر ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈائلیما ہے۔ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ماضی میں بھی یہاں افغان مہاجرین آئے ہیں اور ان کے آنے سے یہاں پہ کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی پہ، ہماری اکانومی پہ اور ہماری پولیٹکس کے اوپر۔ اسی طرح اگر اس سچویشن کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا اور یہ افغان مہاجرین جو کہ اب بہت بڑی تعداد میں جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں ان جگہوں پہ جہاں سے لوگ افغانستان سے پاکستان میں آتے ہیں، اگر ان کو آنے دیا گیا فاروق، تو ان کی وجہ ان کے آنے سے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل اور انوائرمنٹل امپلیکیشنز ہوں گی۔ جب بھی کسی سوسائٹی میں مہاجرین آتے ہیں یا ریفیوجیز آتے ہیں تو وہ اس سوسائٹی کا ڈفرنٹ جو انفراسٹرکچر ہے، جس میں آپ کا پبلک ہیلتھ سسٹم ہے، جس میں آپ کا پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اوپر وہ انڈر پریشر آ جاتا ہے، اس پہ سٹریس کریٹ کرتے ہیں۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، صوبہ سندھ میں رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سے انریزالوڈ پولیٹیکل ایشوز ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز۔ تو میں صرف اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ مہاجرین کے آنے سے جو بھی یہاں کا ایتھنک کمپوزیشن ہے شہر کا یا صوبے کا، وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس سے کس قسم کے مسائل جنم لیں گے اس کے بارے میں میرا خیال میں ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا۔ جب بھی مہاجرین یا ریفیوجیز کسی بھی سوسائٹی کے اندر یا کسی اکانومی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ صرف چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ اب زیادہ لوگ اس کو خرید سکتے ہیں ان چیزوں کو، بلکہ افغانستان سے آنے والے لوگ ہماری لو پینگ جابز کے اوپر ہمارے سٹیزنز کے ساتھ کمپیٹ کریں گے۔ تو ہوگا کیا کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو وہ چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں وہ اس جاب سے بھی جائیں گے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا ہماری کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم اس وار کے اندر ظاہر ہے الائز تھے، اتحادی تھے، ہم نے ڈالرز بھی لیے ہیں۔ خیر دنیا تو اکیوز کرتی ہے، پاکستان نے سپورٹ بھی کیا ہے طالبان کو ان دا پاس وچ پاکستانی گورنمنٹ ڈینائز، یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے، لیکن اسٹیک ہولڈر کے طور پہ ہم اس کا حصہ تھے، تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہم کر رہے ہیں یہ ادھوری رہ جاتی ہے اگر آپ کی مورل سائڈ کے اوپر سوال نہ اٹھاتے۔ بطور انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں، لیکن دیکھیں جو کچھ ہم افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے کچھ اپنے کنسٹرینٹس بھی شامل ہیں، جس کے اوپر میں نے ابھی بھی بات کی کہ ہم بھی کوئی
ایک بہت ہی غریب ملک تصور کیے جاتے ہیں. تو اس کا ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے فاروق کہ بجائے ڈیورینڈ لائن کے ایسٹ میں ریفوجیز کو سیٹل کیا جائے, کچھ ایسی نیگوسیشن کی جائے ود دا پیپل ہو آر ان چارج آف افغانستان ایٹ دا مومنٹ کہ ڈیورینڈ لائن کے ویسٹ کے اندر ریفوجیز کو سیٹل کیا جائے. یعنی کہ ان اینی سچویشن, اور اس میں پاکستان بھرپور کردار ادا کرے. ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھیجیں, ہم اپنی نرسز کو بھیجیں, اپنے لوگوں سے اپیل کریں کہ آپ والنٹیئر کریں مہاجرین کو جا کر کے پڑھانے میں, ان کی فرسٹ ایڈ میں, سو آن اینڈ سو فورتھ. چلیے یہ تو ٹیمپریری فکس ہو سکتا ہے شاید, لیکن لانگ ٹرم میں کیا ہوگا؟ اسپیشلی جو آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ یورپین ممالک پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ ہم ریفیوجیز کو لیں, تو اس ابھی تک آپ کی کیا اسیسمنٹ, آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں پاکستانی حکومت کے رسپانس کو؟ آئی تھنک پاکستانی حکومت کا رسپانس بہت ہی میجرڈ اور کیلکولیٹڈ ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پالیسی میکرز کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے تاکہ افغانستان میں ایک ٹرولی ڈائیورس, ملٹی ایتھنک اور ریپرزینٹیو گورنمنٹ بن سکے. کیونکہ افغانستان کے اندر اگر امن ہوگا تبھی میڈیم اور لانگ ٹرم میں جو ریفوجیز یا جن لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے وہ وہاں واپس جا سکیں گے, اور مزید افغان مہاجرین جو پاکستان میں ابھی بھی رہ رہے ہیں وہ اپنے وطن کو واپس جا سکیں گے. افغانستان میں دو بڑے پرابلمز اس وقت افغانستان فیس کر رہا ہے. ایک تو ہے فارمیشن آف پولیٹیکل گورنمنٹ, جس کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے بہت سی نیگوسیشنز ابھی ہو بھی رہی ہیں اور ہوں گی بھی. دوسرا کمپلیکس پرابلم ہے اکنامک مینجمنٹ, جس کو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ فارمیشن سے ڈی ہائفنیٹ یا علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس اکنامک مینجمنٹ کے اوپر آپ کو قابل ٹیکنوکریٹک لوگ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اکانومی کو فل فار اسٹیبلائز کیا جا سکے. کیونکہ ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں افغانستان میں کیش کی شدید شارٹیج ہے, ڈالرز بھی ایویپوریٹ کر گئے ہیں, اور اگر آپ کسی اکانومی سے کیش نکال لیں گے تو وہ ویسے ہی ریسیشن کی طرف جانا شروع کر دے گی. اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے, وہاں امن قائم ہوتا ہے, تو پاکستان کی ایکسپورٹس افغانستان میں بڑھیں گی, جس سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہماری سچویشن ہے اس پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. یہ جو ریجنل پلیئرز ہیں اوبویسلی چائنا کی طرف سے ہی بیان آیا ہے, انڈیا کا بھی ایک رول رہا ہے افغانستان کے اندر, تو کیا صرف پاکستان ہی ذمہ داری لے گا یا ان ریجنل پلیئرز کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پورے خطے کے اندر ایک طرح سے امن قائم ہو سکے؟ پاکستان اکیلا ایز اے سنگل کنٹری یہ اچیو نہیں کر سکتا. آئی تھنک اس میں افغانستان کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں جس میں چائنا, پاکستان, ایران, ازبکستان شامل ہیں, ان کو ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں اور وہاں سے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نکل سکے. کیونکہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر افغانستان بہت جلد خانہ جنگی کی صورتحال کی طرف چلا جائے گا, اور ابھی ہم جس اکنامک کولیپس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک فل بلون اکنامک کیٹاسٹرفی بن جائے گی. اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا, سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوتی ہے, تو اس صورت میں پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے, جس سے ایک ایشو تو یہ ہوگا کہ ایک میسو ایکسوڈس ہوگا ریفیوجیز کا پاکستان کی طرف, اور ہم نے ابھی اس میں بات کی کہ ان کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس وائلنس کا اسپل اوور ہوگا پاکستان کے اندر ان دا شیپ آف ویپنس, ان دا شیپ آف ڈرگس, جو کہ 90s اور اس کے بعد پاکستان نے فیس کیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ ٹورزم کو بھی انہینس کرنا چاہ رہی ہے تاکہ اس سے کچھ فارن ایکسچینج پاکستان حاصل کر سکے. اگر افغانستان میں وائلنس ہوتا ہے اور اس کا تھوڑا سا اسپل اوور بھی پاکستان کی طرف آتا ہے تو یو کین forget about ٹورزم ان پاکستان. تو obviously پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی سوسائٹی, پاکستان کی پالیٹکس یہ جڑی ہوئی ہے افغانستان کے اندر ایک سسٹینیبل پیس حاصل کرنے کے ساتھ. ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس میں جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کے بھی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ اوبویسلی پاکستان اپنے بھی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے؟ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہے افغانستان میں تاکہ افغانستان کے اندر ایک ملٹی ایتھنک, ایک ڈائیورس اور ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا قیام آئے, جو کہ صرف جس میں افغان طالبان شامل نہ ہوں. کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو افغانستان کے اندر سوشل انریسٹ آئے گا اور وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال بن سکتی ہے. سیکنڈ,
پولیٹیکل گورنمنٹ فارمیشن اور اکنامک مینجمنٹ کو ڈی ہائفنیٹ کریں. دونوں کمپلیکس پرابلمز ہیں. اکنامک مینجمنٹ کے اوپر اگین پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ بات باور کرانی ہے افغانستان میں ان لوگوں کو جو سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ انہیں کسی ایسے شخص کو دا افغانستان بینک کا گورنر لگانا ہے جو کہ افغانستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکے. کیونکہ اگر یہ اکانومی سٹیبلائز نہیں ہوئی فاروق تو ہفتوں نہیں تو مہینوں میں ہم ایک بہت ہی بھیانک اکنامک ریالٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں افغانستان میں، جس کا نقصان افغان عوام کو تو ہوگا لیکن پاکستانی عوام کو بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی تفصیلی گفتگو کی. شکریہ. اور آپ سے دوبارہ بات ہوتی رہے گی اس ٹاپک پہ. اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، کامنٹس، لائکس اور شیئرز کی صورت میں. آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.